زندہ نے امام الانبیاء جس نبی کا کلمہ اساں پڑھیا ہے حضور علیہ السلام اس حیات برزخی حصی دنیاوی دے نال روزہ پاک کے اندر زندہ نے اور اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ وہ وعدہ الہی کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اس کے مطابق وہ لمحہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی آیا پر وہ لمحہ ہمیشہ واسطے برقرار نہ رہ سکیا دوسرے لمحے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن پاک کے اندر لوٹا دیتی گئی اور حضور علیہ السلام اس حیات کے نال زندہ نے سبحان اللہ اور ساڈا ایک بالکل ڈنگے دی چوٹ تے یہ واضح اعلان ہے کہ اسی حضور علیہ السلام کو انج منتے ہیں ساڈا عقیدہ ہے کہ جیڑا بھی حضور علیہ السلام تے درود پڑھتا ہے حضور سنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہوں ایسی حیات عطا فرمائی ہے کہ وہ دور و نزدیک سماعت فرماتے ہیں اور جڑا حضور علیہ السلام کا امتی حضور کا غلام حضور کے سلام پڑھتا ہے امام الانبیاء وہ سنتے ہیں اور حضور اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام وہ درود سن کے سلام سن کے جواب کی ارشاد فرماتے ہیں اور اسی اس لمحے کا انکار نہیں کرتے کہ سرکار دو عالم کے لمحہ موت کا کل نفس ذائقۃ الموت والا نہیں آیا بے شک حضور علیہ السلام نے وہ لمحہ موت کا آیا ہے لیکن وہ برقرار ہمیشہ وقت نہیں رہ سکیا انج نہیں رہا انج موت نہیں آئی جویں ساڈے تے موت آ جاندی ہمیشہ واسطے مر جاندے ہیں انج واسطے موت نہیں آئی حضور علیہ السلام نے ایک لمحہ واسطے موت آئی اس کا انکار کوئی نہیں کیونکہ وہ قرآن کی نص ثابت ہے اور حضور تے انج دی موت نہیں آئی جویں ساڈے تے موت آندی ہے نا سرکار کی وہ لمحہ آیا دوسرے لمحہ ہی رب کائنات نے حضور کی روح کو واپس فرما دیتا اور حضور علیہ السلام روزہ پاک کے اندر زندہ ہے اور یہ قرآن پاک نے سمجھ دیتا ہے رب کائنات نے فرمایا بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون رب کائنات نے فرمایا کہ وہ لوگ جڑے میرے راستے تے قربان ہو جاتے ہیں وہ لوگ جڑے میرے راستے تے اپنی جان قربان کر دیتے خبردار انہاں نوں مردہ نہ جڑے میرے راستے تے اپنی جان قربان کر دے انہاں دا سر کان تو بے شک جدا ہو جاوے بے شک انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جاون پھر بھی انہاں نوں مردہ نہ کیا جائے وہ زندہ نے سبحان اللہ زندہ نے میں انہوں نے ایسی حیات عطا فرما دیتی ہے جس نو سمجھن واسطے تیرے وچ شعور بھی نہیں اور یہ ہو سکتا سی کہ کوئی بندہ یہ سوچدا کہ سوچنا نہیں ہے کہنا نہیں زبان تے لفظ نہیں لے آنا کہ وہ مر گیا سوچدا دل وچ خیال کردا کہ مر دے گئے نہیں لیکن زبان تے لفظ نہیں لے آنا گمان کر سکتا سوچ سکتا رب کائنات نے اس کے بھی کالا نہ دیتا دوسرے مقام پہ فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون فرمایا لوگ جڑے میرے راستے میں اپنی جان قربان کر دیندے نے انہاں نوں مردہ قربان بھی نہ سبحان اللہ تواڈے ذہن دے اندر تواڈے دل دے اندر ایک سوچ بھی نہیں آنی چاہیے ایک خیال بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ جس نبی جڑا رب کائنات کی راستے پہ اپنی جان قربان کر دیا وہ مر گیا ہے ایک گمان بھی نہیں کر سکتے خیال بھی نہیں کر سکتے سوچ بھی نہیں سکتے کیوں وہ زندہ نے اللہ کیا وہ زندہ نے اندر اپنے رب کے کول نے کیوں رسول اللہ تعالی انہوں نے رزق عطا فرما دیا سبحان اللہ رب کائنات پتہ چلیا کہ جڑے اللہ کے راہ پہ اپنی جان قربان کر دے وہ کون نے شہید نے شہید کی نے شہید زندہ میں بندے کو کیا کہ اگر ایک فوجی ایک پاکستانی ایک مسلمان بارڈر پہ کھڑو کے اپنی جان قربان کر دے جنگ لگ جاتے
اور مسلمان اپنی جان قربان کر دے من، اپنی جان نشاور کر دے من، ملک واسطے، دین اسلام واسطے شہید ہو جاوے، او کیے زندہ ہے، شہید ہویا ہے اس ملک واسطے اپنی جان قربان کی تھی، وہ بھی زندہ۔ تے جڑے پرلی سائڈ تو مرن گے، میں پوچھیا وہ بھی زندہ ہے؟ کہیں گے نہیں، وہ زندہ نہیں، بھئی وہ بھی تے اپنی ملک دی حفاظت کرتے کرتے چلے گئے نے، وہ بھی تے اپنی ملک دی حفاظت پہ کر دے نے، ملک دی حفاظت کردیا انہوں نے اپنی جان قربان کی تھی اپنے ملک تے، لیکن پھر بھی اسی انہوں نے شہید نہیں آ سکتے، جڑے ادھر پاکستانی مسلمان اپنی جان قربان کر کے ملک واسطے وہ شہید نہیں، وہ زندہ نہیں، کہ ادھر والے ہندو بے ایمان کافر اپنے ملک کی حفاظت کرتے مر جاون، اسی انہوں نے زندہ نہیں آ سکتے، مردے کہ وہ بھی اپنی بدن کی حفاظت واسطے نہیں۔ عجیب گل ہے، عجیب منتے کہ ادھر مر گئے نے ادھر زندہ نہیں، جان انہاں بھی ملک واسطے دیتی ہے، جان انہاں بھی ملک واسطے دیتی ہے، پھر بھی اسی انہاں نو شہید نہیں آ سکتے، انہاں نو مردہ نہیں آ سکتے۔ یہ عجیب گل ہے، اس کی سمجھ نہیں آئی۔ کہنے لگا جناب انہیں حالے تک کلمہ نہیں پڑھیا، انہیں حالے تک اس واسطے سے انہوں نے مردہ کہنے اس واسطے وہ شہید نہیں، زندہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انہیں کلمہ نہیں پڑھیا، کہ اے پورے والے جڑے نہیں انہوں نے کلمہ پڑھیا، یہ شہید نے، پرلیاں نے کلمہ نہیں پڑھیا، ہندو نے، کافر نے، بے ایمان نے، انہیں کلمہ نہیں پڑھیا، انہوں نے زندہ نہیں آ سکتے، اس کو شہید نہیں آ سکتے۔ میں آگے آقا دی ہمیں جس محمد کا کلمہ نہیں مرن دینا، محمد آپ کے مر سکتا ہے، جس حضور دا کلمہ نہ مرن دے، جس نبی دا کلمہ نہ مرن دے، وہ نبی آپ کی مر سکتا ہے، جڑا کلمہ پڑھ کے زندہ ہے، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے زندہ ہے، حضور کا کلمہ پڑھنے والا حضور کا غلام زندہ ہے، نبی کیویں مر سکتا ہے؟ کہتے ہیں جناب صحابہ کرام کم کیا کرتے سرکار دے نال، صحابہ نے بڑی محبت ہے حضور دے نال، پھر صحابہ نے زمین دے وچ دفن کیوں کیتا ہے؟ سرکار دو عالم کی قبر کیوں بنائی ہے؟ حضور کو دفن کیوں کیتا ہے؟ میں کہنا اللہ فرماتا ہے کہ شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے، گمان بھی نہیں کرنا، زبان پہ لفظ بھی نہیں لے آنے، ذہن میں سوچنا ہی نہیں کہ وہ مر گیا ہے، وہ زندہ ہے، اللہ بھی فرماتا ہے گمان بھی نہ کریا جے وہ زندہ ہے، پھر وہ جے زندہ ہے پھر زمین میں دفن کیوں کیا کرنا ہے؟ اس کی قبر کیوں کہ بنانا ہے؟ شہید زندہ ہے، قرآن آخدا ہے کہ کسی بندے کا عقیدہ نہیں کہ کوئی بندہ آن اٹھی کیا کہ شہید زندہ سمر کو واسطے جان دیتی ہے، اس دین اسلام واسطے جان دیتی ہے، یہ زندہ شہید ہے، یہ زندہ ہے، کسی بندے کا عقیدہ نہیں بلکہ رب کائنات نے عقیدہ عطا فرمایا، رب کائنات کا حکم ہے، خبردار گمان بھی نہیں کرنا، زبان سے بھی نہیں لینا کہ وہ زندہ ہے، حضور کا کلمہ پڑھنے والا زندہ ہے، انہوں زمین دے وچ دفن کے کیوں پہ کرنا ہے؟ اس واسطے رب کائنات فرماندا ہے وہ زندہ ہے، ہن تو اپنا کام کر، تو اپنا کام کر، وہ زندہ ہے، انہاں دی زندگی سمجھن واسطے عقل چاہیے، شعور چاہیے، جڑا تیرے وچ نہیں، جڑا تیرے وچ نہیں، انہاں دی زندگی وہ سمجھ سکدا ہے جے وچ شعور ہوے، سبحان اللہ، جے وچ شعور ہوے، حضرات ذرا خیال کرو، توجہ کرو، حضور علیہ السلام کا غلام ہوے تے جان قربان کرے وہ زندہ ہے، سبحان اللہ، غلام کلمہ پڑھن والا ہوے، حضور دی غلامی دا پتہ گل وچ ہوے، وہ زندہ ہے، شہید صرف وہی ہے جڑا حضور دا کچھ لگدا ہے، سبحان اللہ، شہید صرف وہی ہے جڑا مسلمان ہے، جس دے گلے کے اندر جس دی گردن دے اندر حضور دی غلامی دا پتہ ہے، شہید صرف وہی ہے، اور کوئی شہید نہیں، شہید صرف وہی ہوئے گا جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والا ہوئے گا، سبحان اللہ، وعلا تعظیم البرکت مجدد دین ملت مولانا شاہ مولانا خاص بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تیرے نام پہ کرو جان فدا، تیرے نام پہ کرو جان فدا، نہ بس ایک جان
امام حسین بھی شہید ہوئے نے امیر حمزہ بھی شہید ہوئے نے رب کائنات کو دائرے سے موقع کے شہید ہونے والے نے بے شک جنگ بدر ہو گئی جنگ حنین ہوئے جنگ احد ہوئے جنگ جناب والا خیبر ہوئے جس موقع پہ بھی مرنے والا نے اپنی جان قربان کرنے والا نے خبردار سنو مردان آیا کہ آج وہ زندہ نے کہنا جڑا کلمہ پڑھنے والا نے وہ زندہ نے پھر نبی دا ایمان کیویں مر سکدا ہے جس کلمہ پڑھیا ہے جس دے گلے دے اندر سنی غلامی دا پٹا ہے سبحان اللہ وہ زندہ ہے اے یار امام کیویں مر سکدا ہے مقتدی زندہ ہے سبحان اللہ امام کیویں مر سکدا ہے تو حضور دی لمحہ موت دا بے شک آیا او دا انکار نہیں لیکن حضور ہمیشہ مقتدی مر گئے رب کائنات نے اسے لمحے دوسرے ہی لمحے حضور دی روح واپس لٹا دیتا وہ یار ایک نہیں ہو سکتا ہے جس کی خاطر کل کائنات بنائی جائے سبحان اللہ پھر چلا جائے وہ پھر مر جائے رب کائنات خود فرماتا ہے میں کائنات ساری اپنے محبوب واسطے سبحان اللہ اگر میں اپنا محبوب نہ بنانا ہوں کوئی شے بھی نہ بناتا نہ زمین نہ آسمان نہ انسان نہ جن نہ پرند کوئی چیز نہ بناؤں نبی کو بھیجے محبوب بھیجنا سی انسان بنائے نہیں محبوب بھیجنا سی کائنات کو سجائے محبوب بھیجنا سی ہر چیز جو بھی بنایا ہے یار واسطے بنایا ہے جو یار نہ بنانا ہوگا کوئی شے نہ بنے گا پتہ چلیا کائنات ساری محبوب واسطے بنی ہے ایک کائنات میں ہی لوگوں کا دستور ہے جو کسی مہمان آمنا ہوئے تو پھر اپنے گھر کو سجاندے سبحان اللہ سبحان سے مہمان آمنا ہوئے وہ اپنے گھر کو سجاندہ ہے اپنی توفیق کے مطابق اپنی سمجھ دے نال اپنے گھر کو سجاندہ ہے اپنی سوچ کے مطابق اپنے گھر کو سجاندہ ہے تے جدوں مہمان ٹر جاون نا وہ سارے انتظام ختم ہو جاتے ہیں اگر اس لائٹاں لگائیاں نہیں تے لائٹاں اتار لے جاندی اگر اس کرسیاں لگائیاں نے کرسیاں اٹھا لی جانگیاں اگر قالینہ بچھائیاں نے قالینہ اٹھا لین گیاں کیوں وہ کہے گا یار مہمان آئے کھانا کھاتا دن رہے رات رہے پھر چلے گئے اس واسطے ہن سارا کچھ انتظام ختم کیتا جا رہا ہے کیوں ہن مہمان بھی چلے گئے رب فرماتا ہے کائنات یار واسطے بنائی ہے ساری کائنات یار واسطے بنائی ہے کائنات دے لوگاں دا دستور ہے جدوں مہمان آون پھر ہر چیز کا انتظام کیتا جاندا ہے مہمان چلے جاون ہر چیز نوں اٹھا لیا جاندا ہے کائنات رب کائنات نے یار واسطے بنائی ہے کائنات اج بھی موجود ہے دستی پئی او سونا آگ موجود ہے سبحان اللہ سونا چلا گیا ہوندا کائنات ختم ہو گئی ہوندی کائنات تباہ و برباد ہو گئی ہوندی وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی ارے جان ہے وہ جہان ہے جان ہے وہ جہان کی ارے جان ہے جو جہان ہے حضور حسن یہ کائنات موجود آواز کے معراج دے گئے جب چلے جاتے ہیں رب کائنات پوری کائنات کا نظام روک دیتا ہے سبحان حضور حسن کائنات چل رہی حضور معراج تے گئے ساری کائنات کا نظام روک دیتا گیا پوری ہل رہی سی رک گئی پانی چل رہا سی رک گیا بستر حضور نے گرم چھڈیا واپس آئے گرم پوری کائنات کا نظام رب کائنات نے روک دیتا پتہ چلیا میرا نبی ہے کہ کائنات ہے نبی چلا جاوے کائنات ختم ہو جاتی کائنات تباہ و برباد ہو جاتی ہے بے شک موت کا نبی
چلے آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے پھر اسی آن کے بعد عبد کی حیات مثل ثابت رہی جسمانی ہے پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل ثابت رہی جسمانی ہے فرماتے ہیں بے شک یہ لمحہ حضور پہ آیا بے شک ہر انبیاء کی موت آنی ہے امام الانبیاء کے دیکھو کہ کل نفس ذائقۃ الموت ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے وہ رب کا پورا وعدہ پورا کرنے واسطے نبی کے بھی موت آئی امام الانبیاء کے بھی موت آئی پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل ثابت وہی جسمانی ہے سبحان اللہ رب کائنات نے فرمایا محبوب تیرا ہر آن والا ویلا پچھلے ویلے کا تو آنا ہوگا الآخرت خیر لک من الاولی محبوب ہر آن والا ویلا تیرا پہلے پچھلے ویلے نالوں افضل تے اعلی ہوئے گا اٹھا حدیث پاک مسلم کے اندر موجود ہے رب کائنات اپنے فرشتے ہو گئے جناب فرشتے ہو جاؤ میرے معمول کے در پہ چلے جاؤ 70,000 فرشتہ صبح پہ آیا ہوتا ہے 70,000 شام میں پہ آیا ہوتا ہے آگے کی کیا کرنا ہے درود و سلام کیا پڑھنا ہے سبحان اللہ 70,000 صبح پہ آیا ہوتا ہے 70,000 شام پہ آیا ہوتا ہے پھر جرا ایک ویری ہوتا ہے پھر قیامت تک اس دیواری نہیں آنی 70,000 صبح دے 70,000 شام پھر فرشتے اپنی مرضی نال نہیں ہوتے رب کائنات آپ بھیجنا ہے سبحان اللہ فرشتے اپنی مرضی نال نہیں ہوتے رب کائنات آپ میرا فرشتوں چلے جاؤ میرے معبود کے در پہ چلے جاؤ پھر اگے روزہ پاک کے اندر مصطفیٰ ہے بھی کوئی نہیں سبحان اللہ اگر حضور مر گئے نے روزہ پاک کے اندر تیرا نبی ہے ہی نہیں تے پھر رب بھیجنا کی واسطے سبحان اللہ ایک چھوٹی جی مثال ہے میں کسی بندے نو کوئی چیز لے کے دیواں کہ اے فلاں جگہ تے میرا ایک سجن رہندا ہے فلاں جگہ تے میرا یار رہندا ہے میں اس دے حالات کو واقف ہاں میں اس نال بڑا پیار کرنا میں اس نال بڑی محبت کرنا جا اے تحفہ لے جا تو اس وہ بندہ پہنچے جب اگے پہنچے تے انہوں خبر ملے کہ وہ تے مر گیا وہ تے فوت ہو گیا وہ تے ہن ہے ہی کوئی نہ وہ واپس آ کے کہے گا سیالوی صاحب تسی تے کہہ رہے سو حالات تو واقف ہاں بڑا پیار کرنا بڑی محبت کرنا میں اس کے حالات تو ہر وقت واقف ہاں وہ تانوں تے تواڈے علم وچ نقص ہے تانوں تے پتہ ہی کوئی نہیں وہ تے مر گیا وہ تے فوت ہو گیا ہے تسی تحفے پہ بھیجتے ہو وہ تے فوت ہو گیا ہے تو بلا تشبیہ بلا مثال رب کائنات 70,000 صبح بھیجتا ہے 70,000 شام بھیجتا ہے جاؤ درود و سلام دا تحفہ میرے جان کو دیکھیو مجھے کہ مصطفیٰ ہے کوئی نام بھیجنا کے دیکھو گے سبحان اللہ اگر حضور اگے ہے بھی نہیں روزہ پاک کے اندر یاد اے من کہ پھر رب نو علم کوئی نہیں اے منو کہ رب نو علم کوئی نہیں رب ایویں بھیج دیندا ہے رب نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ سرکار مر گئے نے یا پھر اے من کہ سرکار زندہ نہیں سبحان اللہ یا پھر اے من کہ سرکار زندہ نے اسے واسطے تے رب بھیجدا ہے اور ساڈا تے عقیدہ ہے ساڈے نبی زندہ نہیں جس نبی دا ایسا کلمہ پڑھیا ہے جس ختم نبوت کے تاجدار نبیوں دے امام دا ایسا کلمہ پڑھیا ہے سارے نبی دے زندہ نے اور ساڈا عقیدہ تے ساڈا ایمان ہے سب جو بھی ملتا ہے سرکار دی وجہ نال ملدا ہے سبحان اللہ پھر اس واسطے اسی کہنے ہیں صدا رسدا
اللہ دے ایک ولی نے جس کا نام امام رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ شریف جب تشریف لے کے گئے نے عمرہ کیتا جناب والا پھر مسجد نبوی کے اندر آئے نے مدینہ شریف آئے نے اور آگے عرض کی تھی مدینے دے تاجدارا ختم نبوت دے تاجدارا آمنہ دے لالا سبحان اللہ نجپال نبی سونے نبی پہلے میں اپنی روح بھیجدا سا پہلے میں اپنی روح بھیجدا سا تواڈی جوانی اس ملاد دی آگے تواڈے شہر وچ آگے سونے تواڈے تے سلام کردی سی میں تحفے بھیجدا سا درود و سلام دے تحفے بھیجداریاں وا مدینے دے تاجدارا اج میں آپ آیا وا سبحان اللہ پہلے میں اپنی روح بھیجدا سا جڑی تواڈے دے درود و سلام کردی سی تواڈے زمین دے دوسے رہندی سی تواڈے شہر زمین تواڈے شہر دے دوسے رہندی سی اس پاک سرزمین نوں چمدی سی اگے میں روح بھیجداریاں وا سونے دے میں جسم نے نال آپ آیا سبحان اللہ مدینے دے تاجدارا اج میں آپ آیا وا نانا جی میرا پاکی فرماؤ اپنا ہاتھ مبارک بارک دو میں ذرا دوسا دے رہا سبحان اللہ اپنا ہاتھ مبارک ذرا روزہ پاک دو چوٹ بار کر دو اے دادا جان نانا جان میں دوسا دے رہا اے نبیوں دے ایمان میں ذرا دوسا دے رہا اے لفظ جو جناب امام رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بولے نے کہ پھر دربار شریف وچوں نظارے مصطفیٰ وچوں ایک گورا دیا ہاتھ مارا ایک گورا دیا ہاتھ مارا وے امام رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ گورے نے جا کے بوسا لیا وے سبحان اللہ جناب غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے سرگم مجنون سن آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک دا اس گورے نے اللہ والے گورے گورے ہاتھ دا بوسا لیا وے نبے ہزار دا مجمع سرگم مدینہ شریف موجود سی مسجد نبوی کے اندر موجود سی سارے آگے دیکھیا وے گورا دیا ہاتھ ملان میں چھوڑ آیا اگر سرکار ہے بھی کوئی نہ پھر ہاتھ پار کی دایا وے امام رفاعی نے بوسا دینا دیتا وے مولانا زکریا اس نو لکھ دینے دیوبندیاں دو علماء اس نو لکھ دینے کہ جناب حضرت امام رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے سرکار دے ہاتھ نو بوسا دیتا وے سرکار دا ہاتھ تاری بار آیا وے کہ سرکار زندہ نہیں نبیاں دے ایمان نے دانے آلہ دے سوا کے فرماندے نے تو زندہ ہے مولا تو زندہ ہے مولا تو زندہ واللہ کا مطلب ہے اللہ کی قسم ہے زندہ والا سونے تو زندہ ہے جیدہ جیدہ عقیدہ ہے نا اس پر لگے باقی نے بے شک چپ کر کے بیٹھ رہے جس کا عقیدہ ہے نا وہ پڑے کے نبی زندہ ہے سبحان اللہ زندہ نبی دا زندہ غلام بیٹھا ہے وہ صرف پڑھ ہے تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ پڑھ لو تو زندہ ہے بڑے چہرے بھی آوے نام آجے دستے نے پہ ساڑھا یقیدہ نہیں ساڑھا ایمان نہیں کہ نبی زندہ ہے ساڑھا یقیدہ نہیں کہ وہ چہرے ذرا جڑے من دے نے حضور زندہ نہیں کیوں بلاگے پرنتو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ میری چشم آمن سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے آپ فرماتے ہیں سونیا تو زندہ ہے سبحان اللہ جس نو رب نے وہ طاقت والی اکھ دتی سونیا ویکھ تے ہو ہی سکدا ہے سبحان اللہ ہر تے تھوڑا ویکھ سکدا ہے دونوں کون صرف وہی ویکھ سکتا ہے جن رب کائنات نے وہ اکھ عطا فرمائی کچھ میرے علی شاہ کو ویکھیا کہ نہیں ویکھیا سبحان اللہ تو جب حضرات یہ کہتا ہے کہ نبی مر گئے نے وہ خود مردہ ہے اس کا دل مردہ ہے اس کی روح مردہ ہے اس کا ایمان مردہ ہے
وہ ساڈا عقیدہ ہے، ساڈا وقت زندہ ہے، جس نبی دا اساں کلمہ پڑھیا ہے وہ ہوئے گا